دا اسٹوری ورلڈ میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ بنا تاخیر کے آج کی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ میری بیوی جو آج کل معدے کے السر کا شکار تھی، میں اسے بہت زیادہ سمجھایا کرتا کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، اپنی صحت کا، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا کرو، اتنا اسپائس نہیں کھایا کرو، لیکن اسے بے پناہ اسپائس کھانے کا شوق تھا۔ سادے کھانے اس کے حلق سے تو اترتے ہی نہیں تھے۔ ہم سیپریٹ رہتے تھے، اس لیے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میری امی کبھی کبھار آ جایا کرتی تھیں۔ میں 3rd فلور پر رہا کرتا تھا۔ میرے بچوں کے لیے الگ سے کھانا تیار کیا جاتا تھا، جبکہ میں اس کے ساتھ ہی اس کے کھانے میں شریک ہوتا، اور ہر بار میں اسے سمجھاتا کہ اتنی زیادہ اسپائس نہیں کھایا کرو۔ تھوڑی بہت جب اسے سمجھ میں آئی تو اس نے اپنے لیے الگ سے ہری مرچیں سالن کے ساتھ لینا شروع کر دیں۔ نہ جانے اس کو اتنا اسپائس کا فوبیا کیوں تھا۔ ایک روز اچانک اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ اسے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ ایک ایسا المناک واقعہ تھا جس سے میں خود کو آج تک باہر نہیں نکل پایا۔ میری بڑی بیٹی 5 سال جبکہ چھوٹا بیٹا 3 سال کا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بے پناہ محبت سے رہا کرتے تھے۔ نہ جانے ہمارے رشتے کو کس کی نظر لگی، یا میری بیوی کی ہی بے وقوفی اسے لے ڈوبی، یا پھر میری ہی محبت سے شاید یہ سب کچھ ہوا۔ اگر آج میں اس پر تھوڑی بہت سختی کرتا تو مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز اسے اتنے زیادہ موشن ہوئے کہ وہ صبح اٹھ نہ سکی۔ اسے سلیپنگ اٹیک آیا تھا۔ خیر، جیسے تیسے وقت گزرتا رہا۔ میں اپنی بیوی کے پاس اس کی قبر پر روز جاب سے واپسی پر جایا کرتا تھا، اور یہی نہیں، اس کی قبر پر کافی دیر تک بیٹھ کر آیا کرتا تھا۔ میں واپس اپنی امی کے پاس اپنے بچے لے کر چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں اکیلے بچے اپنی ماں کو یاد کر کے بہت زیادہ پریشان ہوتے، روتے، اور ظاہر ہے میری جاب کا ایسا مسئلہ تھا کہ میں اگر وہ چھوڑ دیتا تو مجھے بھی پھر ہر چیز کے لالے پڑ جاتے۔ ابھی میری بیوی کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا۔ میری ساس نے، میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، ہر روز قبرستان مت جایا کرو۔ جمعے کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے، اس دن چلے جایا کرو۔ جو بھی اپنی بیگم کو ایصال کرنا ہے وہ گھر پر یا مسجد میں کر دیا کرو، اتنا زیادہ خود کو مت تھکاؤ۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ میں اپنی بیوی سے دل و جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا اپنی بیوی کو، اور میں اس واقعے سے، اس سانحے سے خود کو باہر لا ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرا اب بالکل بھی یہاں پر دل نہیں لگتا تھا۔ میں بہت زیادہ بیزار اور رنج و غم کی کیفیت میں رہتا، لیکن زندگی تو آگے بڑھنے کا نام ہے۔ میرے 2 بچے دونوں میری ہی شکل صورت دیکھ کر جیتے اور امی کو یاد کر کر روتے۔ میری امی سے وہ اتنا زیادہ ملے جلے نہیں تھے کیونکہ ہم سیپریٹ رہتے تھے۔ اس کا نقصان مجھے کو اٹھانا پڑا کہ میرے بچے میری والدہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو نہیں پا رہے تھے۔ ایک روز جمعرات کی رات جب میں آفس سے نکلا اور اپنی بیگم کی طرف قبرستان کی جانب گیا، اس وقت مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ مغرب کی اذانیں لگ بھگ ہونے والی تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی قبر پر گیا، وہاں دعا کی، فاتحہ کی، اور تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ گیا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنا زیادہ اندھیرا ہو گیا ہے۔
جب میں نے اپنی نظریں اوپر کی تو چاروں طرف مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ میں فوری کھڑا ہوا اور قبرستان سے باہر نکلنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی چند قبریں ہی پھلانگی ہوگی کہ مجھے ایسا لگا میرے پیچھے کوئی سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ میں ان سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آرام آرام سے قبروں پر سے پھلانگ رہا تھا، کیونکہ قبرستان بہت بڑا تھا وہ، اور قبریں اوپر بھی بنی ہوئی تھیں۔ میری بیگم کی قبر بھی اوپر ہی تھی، اس لیے مجھے اتر کر نیچے آنا پڑتا تھا۔ میں بہت آرام سے دھیان سے موبائل کے ٹارچ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک پھر مجھے بہت تیز سرسراہٹ محسوس ہوئی اور عجیب سی مجھے آواز آئی، جس سے میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں ایک دم واپس پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے میری امی کی وہ بات یاد آئی کہ بیٹا قبرستان جاؤ، لیکن عصر مغرب کے ملے جلے ٹائم مت جاؤ، کیونکہ قبرستان میں بہت سی مخلوقیں رہتی ہیں، نہ جانے کون سی مخلوق کے تم زیر اثر آ جاؤ، خیال سے جایا کرو۔ میں نے اپنی امی کی بات کو رد کی، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ میرے پیچھے ایک خوفناک سانپ، جو کہ کافی وزنی اور بڑا تھا، بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یا تو وہ میرے پیچھے بڑھ رہا تھا یا وہ کہاں جا رہا تھا واللہ عالم، لیکن اس کا نشانہ میں ہی تھا، کیونکہ اس کا رخ میری ہی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا۔ اب میرے لیے آگے بڑھنا بہت زیادہ محال ہو گیا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سانپ پہلی دفعہ دیکھا تھا، جو کہ خوفناک لگنے کے ساتھ ساتھ موبائل کی ٹارچ میں اور زیادہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اتنا موٹا، بھیانک، کالے رنگ کا سانپ کہنا تو اس کو بے وقوفی ہوگی۔ وہ کوئی اژدہا تھا 9-10 فٹ لمبا۔ اس سے پہلے کہ وہ چند قدم فاصلے آ کر مجھے گھیرے، میں بہت تیزی سے قبروں پر سے پھلانگ کر تیز تیز بھاگنے لگا۔ مجھے اپنی ہوش تک نہ رہی۔ میں جیسے تیسے قبرستان کے مین گیٹ تک پہنچا اور اپنی بائک کو سٹارٹ کرنے لگا۔ مجھ سے بائک سٹارٹ ہو کر نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ چند قدم فاصلے میرے پیچھے آتا، مجھے گھیرتا، نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی کہ میں جان نہیں پایا۔ وہ اللہ کی کوئی مخلوق تھی یا کیا تھا، میں نہیں جان سکا۔ جیسے تیسے بائک سٹارٹ ہوئی، میں نے اسے ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے میری ہی جانب سیدھا سیدھا آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بائک جیسے تیسے سٹارٹ کر کے دوڑانا شروع کری۔ نہیں خبر کہ میں گھر کیسے پہنچا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنا کمرہ بند کر لیا۔ اس کے بعد جب میرے اوزان بحال ہوئے، میں نے اپنی والدہ کو ساری بات بتائی تو میری امی نے مجھے یہی بات بولی، بیٹا قبرستان میں جنات اور دیگر ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رہتی ہیں، تم ٹائم بے ٹائم جا کر وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی، میں بھی نہیں بتا سکتی بیٹا وہ کیا تھا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال آئندہ جب کبھی بھی جاؤ تو دن میں جانا، رات میں جانے کی ضرورت نہیں، بالخصوص مغرب کے ٹائم احتیاط کرنا۔ میرے لیے وہ رات اس قدر خوفناک تھی کہ گزارنا مشکل ہو گئی۔ جگہ جگہ سے مجھے پھنکاروں کی آوازیں آتی رہیں اور میں خوف سے سمٹ سمٹ کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے میں فراموش کر ہی نہیں پاتا ہوں۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ، اس کی آرام گاہ اپنی جگہ، لیکن وہ مخلوقیں جو وہاں آباد ہیں، شاید مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جو کہ ناگوار گزری اور وہ مجھے قبرستان سے باہر نکالنے تک میرے پیچھے آتا رہا۔